کیا آپ لاکھوں کے مقروض ہیں؟ اگر آپ مقروض ہیں، قرض میں دب چکے ہیں، پریشان ہو، صرف ایک تسبیح کریں۔ اگر فقیر بھی یہ تسبیح کر لے تو انشاءاللہ تعالی غنی ہو جائے گا۔ مالا مال ہونے والی تسبیح، مال و دولت کی تسبیح، قرض سے نجات حاصل کرنے کی تسبیح۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کے نیچے دب چکے ہیں اور قرض ادا کرنے کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی سبب نہیں بن رہا، قرض دار آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک تسبیح 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ قرض سے نجات پائیں گے، قرض سے خلاصی پائیں گے، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ قرض میں دب چکے ہیں اور کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی سبب نہیں بن رہا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، آپ قرض میں بہت زیادہ دبے ہوئے ہیں، بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ دن کے کسی بھی حصے میں یا پھر رات کے کسی بھی پہر آپ یہ تسبیح کریں، اور اس عمل کو آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سبب بنیں گے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ قرض سے نجات پائیں گے، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ یہ عمل 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 3 اسم مبارکہ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا قہار یا وہاب، یا اللہ یا قہار یا وہاب۔ اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد آپ کو بتائی ہے، اس تعداد کے ساتھ ایک تسبیح کریں۔ اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن یہ عمل کریں۔ 21 دن کے اندر ایسے اسباب بنیں گے، ایسے اسباب بنیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا قرض کیسے ادا ہو گیا، کیسے اتر گیا۔ اگر فقیر آدمی بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دے تو وہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ رزق کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ ہے، آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ غربت کے دن ختم ہوں گے، مقروض ہیں، قرض ادا ہو جائے گا، قرض سے خلاصی پائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو 21 دن کریں، جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے، روزانہ بلا ناغہ کرنا ہے، بغیر ناغے کے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا جو آپ کو بتایا وہ آپ نے اس عمل کے بعد کرنا ہے۔ ایک تسبیح ان اسم مبارکہ کی یا اللہ یا قہار یا وہابو کی کریں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ چھوٹا درود نہیں پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اسے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد کیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا جاتا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، مکمل طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ اکثر میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا، وہ دوبارہ بتا دیں۔ بھائی مکمل طریقے سے بتا دیتا ہوں، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جزاک اللہ۔